الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ جلا دیتی ہے شمع خفتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا رہتا ہے اہل دل کے سینوں میں، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، نہ پوچھ ان قرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے اپنی آستینوں میں، نہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، محبان رحمت للعالمین خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اولیاء اللہ، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ درود پاک پیش فرما لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ بڑے ناز فخر اور خوش بختی کی بات ہے کہ آج ہم کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت کے زیر اہتمام پہلا مرکز اہل سنت و جماعت جامع مسجد افضل گنج حیدرآباد میں حضور رئیس الاولیاء تاجدار اولیاء امام الاولیاء امام العارفین فخر ہندوستان حضرت سیدنا سید بختیار کاکی قطب الدین رضی اللہ تعالی عنہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جلسہ فیضان خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منعقد کیے ہوئے ہیں۔ حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہم اور آپ سمجھنے سے قاصر ہے۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی
رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جب سلوک و روحانیت کے منازل طے کر رہا تھا تو اس وقت میں نے حضرت قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رئیس الاولیاء پایا. تو یہ بات اظہر من شمس ہے کہ حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا اپنے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے اور اللہ ہماری مغفرت کر دیتا ہے. وہ ولی کامل، وہ مرتاض بزرگ، وہ ابخری شخصیت جو عالم باعمل بھی ہیں اور ولی کامل بھی ہے. پھر ایسے ولی ہے کہ سلطان الہند عطائے رسول خواجہ کل خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بھی ہیں، جانشین بھی ہے اور چہیتے مرید بھی ہے. آپ چشتیوں میں وہ عظیم ہستی ہے کہ ہندوستان میں چشتیہ سلسلہ خواجہ غریب نواز کا جو پھیلا وہ حضور خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے پھیلا. جس چشتی کا شجرہ اٹھا کر دیکھیے اس کا شجرے میں حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم پاک آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ خواجہ غریب نواز کے بالراست خلیفہ اور چشتیہ سلسلے کو ساری دنیا میں پھیلانے والی ذات گرامی حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس پر خود خواجہ غریب نواز ناز کرتے ہوں اور جس پر حضرت بابا فرید الدین گنجشکر رضی اللہ تعالیٰ ناز کرتے ہوں، جس پر حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ ناز کرتے ہوں، جس پر مخدوم علاء الدین صابر کلیری رضی اللہ تعالیٰ ناز کرتے ہوں، اس ذات کا ذکر کرنا ہماری نجات کے لیے کافی ہے. یہ آپ کا یقین ہونا چاہیے. وہ ذات ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیونکہ آپ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بھی ہیں، چہیتے مرید بھی ہیں، جانشین بھی ہیں، اور حضرت بابا فرید الدین گنجشکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پٹن پاکستان میں جن کی درگاہ پاک ہے، جن کو زہد انبیاء کہا جاتا ہے، بابا فرید گنجشکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پیر و مرشد حضرت قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر بابا فرید کے جو مریدین ہیں، خلفاء ہیں، حضرت مخدوم علاء الدین صابر کلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ. یہ ہستیاں ایسی پاک مبارک اور ایسی عظیم ہستیاں ہیں کہ ہمارے عقیدے میں ان کا نام لے لیتے ہیں تو ہماری روح، ہمارا ذہن، ہمارا دل، ہمارا جسم پاک ہو جاتا. تو خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درگاہ شریف مہر ولی دلی میں ہے، انڈیا. تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں جو ہم انڈیا میں پیدا ہوئے کہ اللہ نے ہم کو خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیش میں رکھا. یہ کسی کا دیش نہیں ہے بھارت، یہ خواجہ غریب نواز کا دیش ہے، قطب الدین کاکی کا ہے، نظام الدین اولیاء کا ہے، مخدوم صاحب علاء الدین صابر کلیری کا ہے. اس لیے ہم بڑا ناز کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں کہ ہم جس وطن میں رہتے ہیں وہ وطن حضرت خواجہ قطب الدین کاکی خواجہ غریب نواز کا وطن ہے. ہم کسی سے گھبرانا ڈرنا نہیں چاہیے. ہمارے ایسے عظیم بزرگ ہیں جن کا سایہ
ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے، ہم ان کے ناز بردار ہیں، وہ ہمارے خیال رکھنے والے ہیں، تو ہمیں ڈر کس بات کا ہے؟ خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی تبلیغ کی اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست عطا فرمایا، اور ایسے وقت میں اسلام کا بول بالا کیا جبکہ یہاں پر اسلام کا نام لینا ایک جرم سمجھا جاتا تھا۔ ایسے وقت میں حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیر و مرشد کے حکم پر اسلام کی آبیاری کی، اسلام کی تبلیغ کی، اسلام کی نشر و اشاعت کی اور لوگوں کو دامن اسلام سے وابستہ کیا، لیکن غیر لوگوں سے کمپرومائز نہیں کیا۔ پھیلایا تو اہل سنت جماعت کے عقائد کو پھیلایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے استعانت کے قائل تھے۔ آپ ان کا کلام پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ آپ یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے تھے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، کھڑے رہ کے سلام پڑھتے تھے، کثرت سے درود پاک پڑھتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب والا سمجھتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیتے تھے، اولیاء اللہ کی درگاہوں پہ جاتے تھے، پیری مرید کے قائل تھے، اس طرح سے خواجہ غریب نواز کے مرید ہوئے، اور آپ جو ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرتے تھے، حنفی ہیں، اور 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، فاتحہ دیتے تھے، نیاز کرتے تھے۔ وہ خواجہ قطب الدین کاکی جنہوں نے ہندوستان بھر میں کونے کونے میں اسلام کو پھیلایا۔ تو سچا اسلام وہی ہے جو اہل سنت جماعت کا، اہل سنت جماعت وہی جو درگاہوں کو جانے والے، فاتحہ دینے والے، یا رسول اللہ کہنے والے، کھڑے رہ کے سلام پڑھنے والے، میلاد منانے والے، میلاد سے چڑھنے والے سنی نہیں ہوتے، بہانہ دے کے میلاد کے جلوس پہ تنقید کرنے والے سنی نہیں رہتے، وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ حضور خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوش میں پیدا ہوئے، جو عراق کا شہر ہے، اس لیے آپ کو اوشی بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کے والد گرامی کا نام سید کمال الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت سید کمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ، یعنی خواجہ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ امام حسین علیہ السلام سے ملتا ہے۔ اس طرح آپ حسینی سادات ہیں، اور مولا علی کے لخت جگر ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں شامل ہوتے ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے، کچھ دنوں کے بعد، 1 سال 1.5 سال کے بعد آپ کے والد محترم کا وصال ہو گیا۔ آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کی تعلیم و تربیت فرمائی۔ اب ذرا وہ عورتیں جو آج کے سنڈے منڈے گنڈے کنڈے کنڈے پنڈے، یہ کنڈے جو کر رہے نا، ان کو شرم ہونی چاہیے کہ دیکھو حضرت قطب الدین کاکی کی والدہ محترمہ شوہر نامدار نہیں ہے، لیکن اپنے لخت جگر کی تربیت تعلیم کس قدر فرما رہی ہے۔ جب حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ عنہ 4 سال کے ہوئے، جیسا ہمارے پاس تسمیہ خوانی بسم اللہ کرنے کا رواج ہے، آپ کی بسم اللہ کی گئی، تو اس وقت حضور غریب نواز بھی ہوش میں تھے، تو آپ کی والدہ نے چاہا کہ غریب نواز سرکار جو ہے آپ کی بسم اللہ پڑھائیں، لیکن ہاتف غیبی نے کہا کہ ٹھہرو، ان کی بسم اللہ قاضی حمید الدین ناگیوری پڑھائیں گے۔ سہروردی سلسلے کے بزرگ ہیں خواجہ حمید الدین ناگیوری، بہت بڑی ذات ہے، اور آپ بادشاہ تھے، بخارا کے بادشاہت کو ترک کر کے
حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ کے مرید اور خلیفہ ہوئے. وہ آئے آپ کی تسمیہ خوانی میں، آپ کو حضور خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ عنہ کو بسم اللہ پڑھائی، اور خواجہ غریب نواز بھی اس وقت موجود تھے جب آپ 4 مہینے کے. جب آپ کو استاد محترم کے پاس آپ کی والدہ نے خادم کو دے کے بھیجا کہ محلے میں جو استاد پڑھاتے تھے، تو خادم آپ کو لے کر جا رہے تھے استاد محترم کے پاس پڑھانے کے لیے، تو ایک بزرگ نورانی چہرے والے آئے اور خادم سے کہنے لگے یہ بچے کو یہ مول صاحب کے پاس آپ پڑھائے ہیں، میرے ساتھ چلو. تو وہ بزرگ کے ساتھ وہ خادم حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر چلے. جب لے کر چلے تو وہ اس زمانے کے بہت بڑے عالم فاضل ولی حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر گئے. وہ بھی پڑھاتے تھے، اور یہ لے جا کر وہ بزرگ نے کہا کہ یہ بچے کا خاص خیال رکھنا. وہ بزرگ چلے گئے. تو حضرت ابو حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضور قطب الدین کاکی سے اور خادم سے، کیا یہ جو بزرگ آئے تھے تم کو لے کر میرے پاس، ان کو آپ جانتے ہیں؟ حضور قطب الدین کاکی نے فرمایا کہ میں ان کو نہیں جانتا. خادم نے بھی کہا کہ میں نہیں جانتا. تو آپ نے فرمایا یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے. تو بچپنے سے ہی حضرت خضر علیہ السلام خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ عنہ کی تربیت میں لگے ہوئے ہیں. یہ شان ہے حضرت خواجہ قطب الدین کاکی کی، میں کیا بیان کروں گا، آپ کیا سنیں گے. اس لیے ہم ان کی ذات پہ ناز کرتے ہیں. آپ نے تمام علوم حاصل کیے. اس کے بعد حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہوئے. 18 سال کی عمر میں مرید ہو گئے. 21 سال کی عمر میں خلافت سے سرفرازی ہو گئی. آپ اتنے اعلیٰ اور اتنے عرفہ ولی کامل ہے حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ شان و عظمت حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. دلی میں آئے تو اس وقت یہی خواجہ حمید الدین ناگوری آپ کی اتنی تعظیم کرتے تھے جیسا کہ انہوں استاد نہیں ہیں بلکہ خواجہ قطب ان کے استاد ہیں. حضرت خواجہ قطب الدین کاکی کی وہ شان ہوئی. غریب نواز کی خدمت میں کئی برس رہے اور غریب نواز نے ان کو ایسا سنوارا کہ آپ غریب نواز نے آپ کو قطب الدین کا لقب دیا. اور آپ کے نام کے ساتھ جو کاکی ہے، کاک کہتے ہیں روٹی کو، کلچا. آپ کے نام کے ساتھ جو کاکی ہے، میں اس کی مختلف روایتیں آپ کو بیان کروں گا کہ حضرت قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاکی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ میں وہ کمال تھا کہ ایک مرتبہ حوض شمسی کے پاس آپ تشریف فرما تھے اور آپ کے دوست احباب بھی، اور موسم بڑا خوشگوار تھا. اور یہ حوض شمسی کیا ہے؟ حضرت قطب الدین کاکی کی ذات وہ ہے کہ اس وقت کا ہندوستان کا بادشاہ سلطان التمش رحمۃ اللہ علیہ آپ کا مرید تھے، آپ کے مرید ہیں. بڑی شان ہے حضرت سلطان التمش رحمۃ اللہ علیہ کی. حضرت سلطان التمش رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خواب دیکھا اور حیرت زدہ ہوئے. فوراً اپنے خادم کو بھیجا یا وزیر کو بھیجا
کہ حضرت قطب الدین کاکی رضی اللہ عنہ سے کہو کہ میں نے ایسا خواب دیکھا. توجہ سے سنیے. تو حضرت قطب الدین کاکی نے اس وزیر سے کہا کہ بادشاہ کو کہو کہ یہ فلاں مقام پر آئے. خواب دیکھے سلطان التمش رحمۃ اللہ علیہ اور حضور خواجہ قطب الدین کاکی بلا رہے ہیں. وہاں مقام پر آئے. جب مقام پر پہنچے تو حضرت قطب الدین کاکی نے کہا تم نے خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. سرکار گھوڑے پر جلوہ گر ہو کر آئے اور گھوڑے کے جو سم کے نشان ہیں یہ مقام ہے. وہ سرکار کے سم کے نشان تھے. سرکار نے سلطان التمش سے کہا کہ عوام کے لیے تم یہاں پر پانی کا تالاب بناؤ. یہ خواب پڑا تھا. تو سلطان التمش رحمۃ اللہ علیہ خواب تو دیکھے, مقام بھول گئے, مقام معلوم نہیں ہو رہا تھا. تو حضرت قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ نے کہا کہ وہ مقام پر آ جاؤ. دیکھے سلطان التمش خواب. اب بھائی ان بزرگوں کی پہنچ کیا ہے؟ اب انہوں بول رہے ہیں وہاں جا کے اولاد نے وہ فلاں نے, ارے ہم سب کچھ مانگتے ہیں ان سے. تم ابھی ان کے مقام سے واقف نہیں ہیں تو یہاں کے بیٹھو, ہم سب سناتے تم کو. تم تو تمہاری روح بھی بھٹکی ہوئی, تمہارا کلمہ صحیح نہیں, تمہاری نماز صحیح نہیں, ہاں تمہاری تبلیغ صحیح نہیں, تمہارے جلسے صحیح نہیں ہے. تم کو اولیاء کی کیا پہچان ہوگی؟ پوچھو سلطان التمش سے, جبکہ کسی کا ہندوستان میں اقتدار نہیں تھا. اس وقت تھے بادشاہ حضرت سلطان التمش رحمۃ اللہ علیہ. ان سے پوچھو, ویسی حکومت, ویسا لشکر, ویسا مال و دولت, ویسا خزانہ آج فرنیچر تمہارے پاس ہے. تم جو انکار کر رہے ہیں یا رسول اللہ نہیں بولنا, یا غوث نہیں بولنا, میلاد النبی میں ایسا ہوا ویسا ہوا کہتے ہیں. تیری نظر کی ایسی ویسی ہو گئی تیری نظر. تو کیا پہچانتا؟ صوفیوں کا ہندوستان ہے یہ. تم کو کیا معلوم؟ اچھے اچھے عالموں کو نہیں معلوم. اب دیکھیے خواب دیکھے حضرت سلطان التمش رحمۃ اللہ علیہ اور اس کا تمام مقام بتا رہے ہیں حضرت قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ. اور بتا کے کہا دیکھو یہ گھوڑے کے سم ہے, سرکار یہاں جلوہ گر ہوئے, سرکار کے گھوڑے کے سم ہے. آج بھی آپ جائیے, وہاں تالاب بنایا گیا جس کو حوض شمسی کہا جاتا ہے. آج بھی جائیے, مہر ولی سے ایک 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پر حوض شمسی آج بھی ہے, اور وہاں مقام بھی ہے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کے قدم کے نشان تھے, اور آج بھی بتایا تھا یہ نشان ہے. الحمدللہ میں, ذاکر میاں اور شاہنواز صاحب نے زیارت کی ہے اس کی. اور وہاں جو ہے حوض شمسی کے بعد مسجد اولیاء بھی ہے جہاں حضرت قطب الدین کاکی عبادت کرتے تھے. غریب نواز بھی وہاں عبادت کی ہے, بابا فرید نے بھی وہاں عبادت کی. ابھی تم صوفیہ سے واقف نہیں ہے, اولیاء سے واقف نہیں ہے. جو زبان میں آیا بولنا شروع کر دیے تو ہم مان لیں گے کیا؟ یہ بابا اولیاء اللہ نے ہمیں سنوارا ہے. سلطان التمش کو جو نشان بتایا یہ خواجہ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہے. کہا کہ یہاں تالاب بناؤ. وہ تالاب بنایا گیا. اسی حوض شمسی کے پاس بیٹھ کر اپنے دوست احباب کے ساتھ تشریف فرما تھے. تو دوستوں نے کہا کیا ہی اچھا ہوتا, موسم بڑا خوشگوار ہے, گرم گرم روٹی مل جاتی, کیا ہی اچھا ہو, گرم گرم روٹی مل جاتی. تو حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ کا, اچھا آپ لوگوں کو روٹی کھانا دل ہو رہا گرم گرم, یہ پانی میں ہاتھ ڈالے, ایسا نکالے تو گرم روٹی, لے لو پانی میں ہاتھ ڈالے, لے گرم روٹی, لے ہاتھ ڈالے گرم روٹی, پانی میں سے روٹی, پانی میں گرم روٹی نکلتی. تو اس واسطے عقل سے کام لو. اولیاء کے پاس عقل نہیں چلتی, اولیاء کے پاس غلامی چلتی ہے. ہاں تم کو معلوم ہی نہیں ہے تو کئی کو آ کر بیچ رہے ہیں ہمارے. ہاں
اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے کاکی. کئی وجہ، ایک وجہ نہیں ہے. ایسا ایک واقعہ بولے تو کاکی نہیں ہو جاتے. گرم گرم روٹی پانی میں سے نکال کے، ٹھنڈے پانی میں سے، سردی کا موسم ہے، ٹھنڈے پانی میں سے نکال کر گرم گرم روٹی سارے ساتھیوں کو دیے، وہ لطف اندوز ہو گئے. یہ ہے شان میرے خواجہ قطب الدین کاکی. ایک مرتبہ آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ وہ جو ہے آپ جب دلی آئے تو آپ کبھی ضرورت پڑتی تو بازو بقال تھا، اس سے کچھ پیسے لے کے آپ کی زوجہ محترمہ گھر کا خرچ چلاتے تھے زوجہ محترمہ. تو ایک دن وہ بقال کی بیوی، عورتیں بیٹھ کے باتیں کرتی نا، تو بقال کی بیوی نے کہا اگر ہم تم کو پیسہ نہ دے تو تمہارا گھر کا گزارا نہیں چلتا. تو حضور خواجہ قطب الدین کاکی رحمت اللہ علیہ کی بیوی کو ذرا ناگوار گزرا، لازمی چیز ہے. تو انہوں نے حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آج ایسی بات ہو گئی، بڑی طبیعت پہ ناگواری گزری، خواجہ صاحب کو بھی ذرا ناگوار گزرا. انہوں نے کہا ایسا ٹھیک ہے، اب نقلے پہنچے، یہ جو طاق ہے نا اپنے گھر کا، تم یہ نیت کرو کہ کتنی تمہارے گھر کی ضرورت ہے ہاتھ ڈالو اتنی روٹیاں مل جائیں گی. تو آپ کی زوجہ محترمہ جب بھی ضرورت ہوتی وہ طاق میں ہاتھ ڈالتے، روٹیاں مل جاتی. اس لیے آپ کو کاکی کہا جاتا ہے. اور سنو واقعہ، حضرت خواجہ قطب الدین کاکی سما سنتے تھے. یہ سما کی مخالفت نہیں کرنا، ذرا سنبھل جاؤ، ہاں یہاں آ جانا ہمارے پاس، ہم سنا دیتے تمہارے کو سما. خواجہ قطب الدین کاکی، حالانکہ خواجہ حمید الدین ناگری جو آپ کے استاد بھی ہیں اور بڑا ادب کرتے تھے حضرت خواجہ قطب الدین کاکی کا، بڑا لیا، کیونکہ اولیاء میں بہت اعلیٰ ہستی تھی حضرت خواجہ حمید الدین ناگری. استاد ہونے کے بعد بھی حضرت خواجہ قطب الدین کاکی کی بڑا ادب کرتے تھے. وہ بھی شوق سے قوالی سنتے تھے اور وہ قوالی مقرر کرتے تھے. خواجہ حمید الدین ناگری اہتمام کرتے تھے قوالی کا، تو خواجہ قطب الدین کاکی چشتیوں کرنے تو ہے قوالی. خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شریک ہوتے تھے. ایک مرتبہ قاضیوں کو، مفتیوں کا کام کیا ہے؟ بس فتوے دینا، الٹ پلٹ، بادشاہ کو خوش کرنا، لیڈروں کو خوش کرنا، یہی تو ہے مفتیوں کا کام. رہے گا کیا ان کے پاس؟ تو زمانے کے بھی مفتیاں لگائے. حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری نے کہا مفتیوں کو بلایا، پورے قاضیوں کو بلایا. خواجہ قطب الدین کاکی بھی بیٹھے تھے، سما ہوا. اس کے بعد حضرت حمید الدین ناگوری نے رقص کیا. قطب الدین کاکی نے توجہ کی، دیکھا تو زمین و آسمان ہلچل مچ گئی. قاضیہ خدمہ پہ گر کے بولے آپ جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، تم لوگوں کو نہیں معلوم ہے تو نکو بولو یہ غلط وہ غلط. تم غلط ہے، اصل میں تم کو معلومات نہیں ہے، تم نے بزرگوں کو پڑھانی ہے. اولیاء اللہ، ہندوستان اولیاء اللہ کی سرزمین ہے میرے بابا. کدھر جا رہے تم کو کیا معلوم؟ تو قرآن پڑھنا آتا، تم کو حدیث پڑھنا آتا. یہ میں جن کا ذکر کر رہا ہوں وہ تو چلتے پھرتے قرآن و حدیث ہے. تم کو کیا معلوم ہے؟ ابھی سما کو بول دیے، ان کو بول دیے. سما سنتے تھے اللہ، قوالی نہیں. قوالی کی اگر مخالفت کی گئی ہے بعض کی طرف سے تو یہ جو قوالیاں سڑکوں پہ ہوتے اس کی مخالفت کی گئی، خانقاہ کی قوالیوں کا نہیں کی گئی. تو ایک مرتبہ قوالی ہوتی، حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ کے پاس حضرت خواجہ قطب بھی بیٹھے ہوئے تھے. مجمع بہت آ گیا، قوالی ختم ہو گئی. حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری، قاضی حمید الدین ناگوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم عوام کو روٹی کھلاتے. سما تو ہو گیا، اگر کچھ روٹی ہو جاتی تو اور مزہ آ جاتا. تو خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا
روٹی ہو نا؟ اچھا ٹھیک ہے، لائن میں لگا دو سب کو، سب لائن سے آئے۔ حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیا معلوم؟ ایسا آستین اپنی سنو، وہاں جو ہے نا اورنگ آباد میں حضرت نور ہموی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ ہیں، وہاں جو ایک نالا ہے، وہاں یہ مشہور بات ہے کہ وہ نالے سے کھیر پوریاں جاری کر دی حضرت نور ہموی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ان سے پہلے کے بزرگ کی بات سنو، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ عنہ کا اچھا روٹی کی ضرورت ہے تو عوام کی لائن لگا دو، ایک ایک آتے جائے۔ حضرت خواجہ قطب الدین کاکی نے اپنی آستین میں سے ایسا گرم گرم روٹی، اس کے اوپر حلوہ، گرم گرم روٹی اس پہ حلوہ، ایک ایک آدمی آیا پورا لیتے جا رہا، ایک ایک آدمی آیا پورا، پورے جتنی پبلک تھی پوروں کو گرم گرم روٹی اور حلوہ عطا فرما دیا آپ نے آستین میں سے نکال کے۔ یہ واقعات سچے واقعات ہیں۔ یہ ہے حضرت قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے سارے ہندوستان میں اسلام پھیلا دیا۔ تم کس اسلام کی بات کر رہے ہیں؟ تمہارے کو اسلام کی بونے لگی، یہ لوگ تو سارے ہندوستان میں شرک کو مٹا کر توحید کا بول بالا کر دیا، رسول کی محبت کا بول بالا کر دیا۔ اس لیے جگہ جگہ آپ کو چشتی بزرگ نظر آئیں گے، یہ فیض ہے حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ واقعہ تو عموماً مشہور ہے، آپ سن لیں گے قصہ بھی۔ میں ایک ایسا واقعہ بولوں گا کہ وہ اس کا آپ تحقیق کرے بھی تو ملنا مشکل ہے۔ دلی میں قید پڑ گیا تھا سلطان التمش رحمۃ اللہ علیہ، بہت بزرگ آدمی، بہت بڑا بادشاہ، ولی ہے وہ، حضرت قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ کا مرید خاص، خلیفہ تھے انہوں، سلطان التمش رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے زمانے میں قید پڑ گیا، لوگ جو ہے مر رہے تھے اور روٹی نہیں تھی، تو سلطان التمش نے اپنے وزیر سے کہا کہ جتنی بھی ہمارے پاس آٹا ہے سب نکالو، روٹیاں بناتے جاؤ اور لوگوں میں تقسیم کرتے جاؤ۔ یہ تھے بادشاہ، پورا شاہی جتنا آٹا گیہوں تھا سب نکال دو بولے، بھر کے رکھو نہیں بولے جیسا آج کل ہو رہا، پورا نکال دو بولے۔ آرڈر پاس کر دیا سلطان التمش رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو وزیر نے کیا کیا، پورے بورچوں کو بلا لیے، روٹی ڈالنے والوں کو، تندور گرم روٹیاں ڈالتے جا رہے ہیں، لوگوں میں تقسیم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو ایک جو ہے روٹی ڈالنے والا شخص کئی روٹیاں جلا دیا، تو غصہ آ گیا وزیر کو، یہاں روٹیوں کی کمی ہے، تم روٹیاں جلا رہے ہیں۔ تو اس نے جو ہے اس کو جیل میں بھیج دیا، سزا دیا، جیل کر دیا۔ جیل کو لے جا رہے تھے اس شخص کو جو روٹیاں بنانے والا تھا، جرم کیا ہے؟ روٹیاں جلا دیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کائی کو لے جا رہے ہیں ان کو جیل میں؟ تو بولے انہوں نے ایسا کام کیا، پہلے تو روٹیاں ہی نہیں ہیں اور ہے سبھی روٹیاں جلا دیے، اس لیے ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ حضرت اس وزیر سے حضرت خواجہ قطب الدین کاکی میرے آقا نے کہا تم کو اگر روٹیاں صحیح سلامت مل گئی تو بسنا۔ انہیں بولا حضرت کیسی بات کر رہے ہیں آپ، بزرگ ہیں، میں آپ کا ادب کرتا ہوں، لیکن یہ جلی ہوئی روٹیاں صحیح کیسا ہو سکتی؟ تو آپ بولے اس سے آپ کو کیا مطلب ہے؟ اگر آپ کو صحیح روٹیاں مل گئی تو نا کئی کو بیچارے کو جیل کو بھیج رہے، تو اس کو چھوڑ دیں گے نا؟ تو ہاں چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے چلو آؤ۔ تندور میں لے گئے، جتنی جلی ہوئی روٹیاں تھیں آپ نے تندور میں ڈال دی۔ اب انہیں ہنس رہا، روٹیاں دیتے بولے ہے سو جو ڈال کے خاک ہو جاتی ہے، روٹیاں جلی ہوئی روٹیاں ہے اور تندور میں ڈال دی آگ میں۔ اس کے بعد وہ روٹی بنانے والے کو بولے مما اس میں سے روٹیاں نکالو، انہوں نے پورے روٹیاں نکال دی۔ ادھر روٹیاں نکلی ہے، وہ وزیر خدموں پہ گر گیا۔ اس لیے آپ کو ان تمام واقعات کی روشنی میں حضرت خواجہ قطب الدین کاکی کو کاکی رضی اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ ذات ہے حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس لیے بڑے بڑے عمرا، بڑے بڑے بادشاہ آپ کے خدموں میں بیٹھنا اپنی عزت سمجھتے تھے۔
حضرت خواجہ قطب الدین کاکی جب ملتان میں تھے نا، منگولوں کا حملہ ہوا تو حضرت خواجہ قطب الدین کاکی کے پاس آئے. وہ ملتان کا جو گورنر تھا انہیں بولا بھئی ہم تو ان سے لڑ نہیں سکتے، ان کی طاقتیں بڑھی ہوئی ہے، اب آپ ہی کچھ کیجئے. حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صبح فجر کے وقت کے تیر چھوڑ دو. ایک تیر دیا، ایک تیر چھوڑ دو بولے. وہ گیا گورنر ملتان کا، قلعے پہ ٹھہرا، ایسا تیر صبح کے وقت چھوڑ دیا. منگولوں نے، آنے والے منگول پلٹ کے چلے گئے، بغیر کسی جنگ کے فتح ہو گئی. یہ قوت ہوتی ہے اولیاء اللہ میں، یہ طاقت ہوتی ہے. صرف ایک تیر مارا، منگول جدھر سے آ رہے تھے ادھر ہی چلے گئے، واپس ہی ہو گئے وہ لوگ، ادھر ملتان کا رخ ہی نہیں کیا. ایسی ذات گرامی حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اور حضرت کا مرتبہ جاننا ہے نا، حضرت خواجہ غریب نواز کے خواب میں 40 مرتبہ سرکار دو عالم آئے. 40 مرتبہ آئے خواجہ غریب نواز کی خواب میں، اور آ کے کہنے لگے میرے بیٹے قطب الدین کو خلافت دو. اس طرح سرکار کی سرفرازی ہوئی حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ عنہ کے ساتھ. ان معاملوں کو آپ نہیں سمجھ سکتے، کسی اللہ والے کے پاس بیٹھے تو یہ معاملے سمجھ میں آتے ہیں. میں آپ کے کو سمجھانے کے لیے، آپ لوگوں کے عقیدوں کو پختہ کرنے کے لیے ایسے واقعات سناتا ہوں تاکہ آپ کی وابستگی اولیاء سے رہے. اولیاء جو چاہے کر سکتے ہیں. بابا آپ مسئول ہو، یہ ان کیا دیتے، ان سب کچھ دے سکتے ہیں. بادشاہوں کو بادشاہت دیتے تو بڑے بڑے بادشاہ ان کے قدموں پہ لوٹتے کیوں تھے؟ آخر ان کا لشکر تھی، لاؤ تھی، طاقت تھی. اس طرح سے نہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد خلندر کی بارگاہ میں. صرف عقیدت کی ضرورت ہے. ان کے پاس اگر عقیدت سے گئے، دیکھو حضرت التمش نے خواب دیکھا، لیکن خواب کو صحیح بتانے والے حضرت قطب الدین کاکی. چپ بادشاہ نہیں مانتے کسی کو، اور التمش بادشاہ تو بڑے نیک آدمی تھے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت قطب الدین کاکی رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا. آپ نے شادی کی، شادی کرنے کے بعد 2-3 دن گزرنے کے بعد کسی بزرگ نے خواب دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہے. یہ حضرت نظام الدین اولیاء نے بھی بیان فرمایا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کوئی چیز دیکھ رہے لوگوں کو اور سرکار کی بارگاہ میں چھوڑ رہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ یہ بہت بڑے صحابی ہیں. یہ صاحب گئے تو بولے نہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے. البتہ سرکار کے پاس جا کے میں عرض کرتا ہوں. سرکار سے عرض کرے، واپس آ کے کہنے لگے جا کے حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے کہو کیا بات ہے کہ 3 روز سے تمہارا تحفہ نہیں آ رہا ہے. سرکار یہ صبح اٹھے، حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آئے، اور یہ بھی سرکار نے فرمایا کہ قطب الدین کو میرا سلام کہو اور یہ پوچھو کہ 3 روز سے تمہارا تحفہ کیوں نہیں آ رہا ہے. تو جب یہ صاحب جو خواب دیکھے وہ آئے بارگاہ قطب الدین کاکی رضی اللہ عنہ میں، آ کے کہنے لگے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے سرکار آپ کو سلام کریں. تو حضرت قطب الدین کاکی اٹھ کے کھڑے ہو گئے. سرکار سلام بولے. یہ ہے ادب. اولیاء نے ہم کو ادب سکھایا. تو ہم سے کیا پوچھ رہا کھڑے رہ کے سلام کا یوں پڑھنا؟ ارے یہ اولیاء اللہ جو سرکار کے جلووں کو دیکھنے والے انہوں نے بتایا ہے. خالی سنا کسی سے کہ سرکار سلام فرمائے ہیں تو آپ اٹھ کے کھڑے رہ گئے سلام لینے کے لیے. پھر ان کا خواب سنا، انہوں نے کہا کہ 3 دن سے تحفہ نہیں آ رہا. سمجھ گئے 3 دن سے شادی کی مصروفیات کی وجہ سے روزانہ حضرت قطب الدین کاکی رضی اللہ عنہ 3000 مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں درود پاک پیش کرتے تھے. شادی کی وجہ سے 3 دن آپ درود نہیں پڑھ سکے. تو سرکار نے کہا 3 دن سے تمہارا تحفہ نہیں آ رہا ہے. سلام آیا تو کھڑے رہ گئے. اس لیے ہم سرکار پر سلام پڑھتے ہیں تو کھڑے رہ جاتے ہیں. یہ ہمارے بزرگ، تیرے کو کیا معلوم، تو ولی کا ماننے والا. یا رسول
یار زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ بہرکیف ہمارے پاس دلائل پختہ ہے، اور آپ لوگ گھبراؤ مت، انہیں کچھ بول دیا، انہیں کچھ بول دیا۔ 3 دن سے تحفہ تو آپ سمجھ گئے کہ شادی کی مصروفیات کی وجہ سے میں درود پاک نہیں پڑھ سکا۔ اس کے بعد آپ نے بیوی سے کہا اور خود تنہا ہو گئے، بیوی کو طلاق دے دیا اسی بات پر، پھر بعد میں شادی کرے آپ۔ مگر اس وقت تو کہا کہ یہ تمہاری وجہ سے میرے کو یہ سرکار کی بارگاہ میں تحفہ میں بھیج نہیں سکا۔ سرکار نے پیام بھیجا، یہ رابطہ ہے سرکار سے ہمارے اولیاء اللہ کا، تم جانیں گے، تم کو کیا معلوم؟ ہاں تمہارے کو وہ طریقے معلوم نہیں ہے، اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں بیٹھنے کا ادب نہیں معلوم تمہارے کو، تو تم کو کہاں سے پتہ چلے گا؟ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ عنہ کی شان تو ایسی ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ہر چہارشنبے کو حضور خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ عنہ کی درگاہ کو زیارت کے لیے جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جاتے ہوئے سوچا کہ میں تو ہر چہارشنبے کو حضور کی بات، کیونکہ آپ کے دادا پیر ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دادا پیر ہیں، حضرت بابا فرید گنج چکر کے پیر، بابا فرید گنج چکر رضی اللہ عنہ کے مرید حضرت خواجہ نظام الدین محب الہی ہیں۔ تو اس طرح حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ عنہ آپ کے دادا پیر ہوتے ہیں، تو اپنے دادا پیر کی درگاہ کو ہر چہارشنبے کو پابندی سے جاتے تھے آپ۔ یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، انہوں نے درگاہ کو کہیں کو جاتے، تیرے کو کیا معلوم درگاہ کو جاتے؟ آ کے یہاں دیکھا تو معلوم ہوگا نا۔ ہمارے بھی لوگ آپ پھس پھس سے، ارے ان کے سامنے درگاہ کا نام نہ کھولو، فاتحہ نہ کھولو، کہیں کو نہ کھولو۔ ہاں ارے بھائی کچھ ہمت پیدا کرو، اگر ہمیں یہ تقریر سنے تو یہ پی پی کا کاما نہ کرو۔ انہیں اٹھ کے کچھ بول دیا، انہیں اٹھ کے کچھ بولتے، آپ لوگوں کا کئی کس بات سے کیا بزرگوں کی درگاہ کو دیکھیے، کھول کھول کے بتا دیا گیا ہمارے اولیاء اللہ نے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء یہ سوچ کے جا رہے تھے، آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، حضرت نظام الدین اولیاء کے دل میں خیال پیدا ہوا، میں تو آپ کے پاس حاضری دے رہا ہوں، حضرت بھی توجہ فرما رہے نہیں فرما رہے، میں تو آگے جا رہا ہوں، آدھر جا رہا ہوں، حضرت توجہ فرما رہے نہیں فرما رہے، میرے دادا پیر بولے۔ یہ سوچ کے گئے، ابھی آپ دلی گئے ہیں تو حضرت کی درگاہ ویسا یہ ایسا چوکھٹ میں سے گزر کے ویسا جانا پڑتا، تو ابھی آپ وہ چوکھٹ پہ ہی ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قبر اطہر پہ بیٹھے ہوئے، اور یہ شعر پڑھ رہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اے نظام الدین، تم اگر جسم سے آتے ہیں تو ہم جان سے آتے ہیں۔ بتا دیا کہ ولی کی خبر پہ جانے کے بعد ولی آپ پر توجہ فرماتے ہیں، یہ بتا دیا، ظاہر کر دیا حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ عنہ سرکار نے ہمارے۔ یہ شان ہے ہمارے بزرگوں کی، تم کدھر آ رہے ہیں؟ تم کو کچھ معلوم نہ معلوم، خالی شملے بن لیے، کتاباں پڑھ لیے تو ہو جاتا، کتاب بھی صحیح نہیں پڑھے تم، کسی اچھے ایک کے پاس بیٹھو کتاب سمجھ میں آتی۔ تو حضور نظام الدین اولیاء خوش ہو گئے، اس لیے بتا دیا حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ عنہ۔ اور حضرت خواجہ قطب الدین کو دلی کی جو ولایت دے کر خواجہ غریب نواز نے بھیجا، تو ساری خلقت، بادشاہ، عمرہ، وزراء، ہوا آپ کی طرف مائل ہو گئی۔ خواجہ غریب نواز ایک مرتبہ ملنے کے لیے آئے، خواجہ غریب نواز سرکار رضی اللہ عنہ سے تمام دلی ملنے آئی، بادشاہ آیا، عمرہ آئے، مگر آپ کے ایک دوست تھے نجم الدین کبریٰ جن کو بولتے، نجم الدین صغریٰ، وہ شیخ الاسلام تھے دلی کے، انہوں ملنے نہیں آئے۔ تو دوست تھے، حضرت خواجہ غریب نواز بولے سب ملنے آئے مگر نجم الدین کیوں نہیں آئے؟ حضرت بولے چلو اپن ہی ملیں گے۔ یہ تھے بزرگ، یہ دیکھو خواجہ غریب نواز کی شان، کیسے عاجزی لوگ کہ اپنے دوست سے ملنے کو جا رہے ہیں، ساری خلقت ان سے ملنے آ رہی، انہوں نہیں آئے تو جا رہے ہیں۔ یہ ہے میاں اولیاء اللہ نے یہ طریقے سکھائے ہمارے کو۔ تو گئے تو انہوں جو ہے مکان کی تعمیر میں تھے، خواجہ صاحب کی طرف توجہ نہیں کر رہے اور انہوں بولے کیا بات ہے؟
کوئی توجہ نہیں ہے، کیا تو بھی وہاں یہی دوستی ہے کیا؟ تو بولے کیا کرے، جب سے وہ تمہارے مرید آئے نا ساری خلقت ہمارے کو کوئی پوچھتا ہی نہیں پلٹ کے. بولے یہی ناراضگی ہے، سیدھے میں خطب الدین کو لے کے چلے جاتا ہوں. بولے کوئی بات نہیں ہے. آپ بولے خطب الدین چلو میرے ساتھ اجمیر، چلو. اور حضرت خواجہ قطب الدین کاکی کو لے کے سرکار خواجہ غریب نواز لے کے چلے. جب چلے تو پوری مخلوق پوری دلی حضرت کے ساتھ آ گئی. جب حضرت کے ساتھ آ گئی، یہاں کہتے کہ بادشاہ آ گئے، عمرہ آ گئے، پورے آ گئے. اور حضرت قطب الدین کاکی جہاں قدم رکھ کے اٹھاتے تھے اس مٹھی کو لوگ لے لیتے تھے. آخر میں بادشاہ اور تمام مخلوق کہنے لگی، ساری دلی کہنے لگی حضور حضرت قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ دیجیے ہمارے لیے. خواجہ صاحب غریب نواز سرکار نے جب دیکھا تو کہا کہ ایک آدمی کی خاطر میں اتنے لوگوں کے دل کو ناراض نہیں کر سکتا، لہذا قطب الدین تم دلی میں رہو. یہ شان حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ کی. اس لیے ہم جو آج آپ کا ذکر پاک کر رہے ہیں، یہ ربیع الاول کے مہینے کی 14 تاریخ، یعنی جو آج ہے، کیا تاریخ ہے؟ آج 17 ہے. آج سے 3 دن پہلے 14 ربیع المنور کو حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ کا عرس پاک ہوتا ہے دلی مہر ولی میں. آپ کا وصال مبارک ہوا، وصال با کمال. وہ بھی کیسا ہوا؟ سما سن رہے تھے آپ تو احمد جام ایک بہت بڑے شاعر ہیں، ان کا کلام پڑھا جا رہا تھا. جب قوال نے یہ پڑھا، دیکھو قوالی کیا اہمیت رکھتی ہے بھائی، صحیح لوگوں سے ملے تو معلوم ہوتا. یہ خانقاہ کی سما ہے، سما سن رہے تھے تو انہوں نے شعر پڑھا. قوال نے کشتگانے خنجر تسلیم را، ہر زمان از غیب جانے دیگر است. تو ایک مصرے پر حضرت خواجہ قطب الدین کاکی کی روح کی پرواز ہو جاتی تھی، اور دوسرا مصرع پڑھتے تو پھر آپ کی روح واپس آتی تھی. 3 دن تک رہا تھا یہ سلسلہ. آخر میں پوچھے حضور کیا پڑھنا؟ تو بولے پہلا مصرع پڑھو، کشتگانے خنجر تسلیم. اب وقت نہیں ہے، میں آپ کو سمجھاتا، کسی موقع پہ سمجھ لینا، یا اگر آپ جو ہے ہمارے شمس بابا کے پاس آج محفل ہے نعت کی، اگر اس میں آئیں گے تو مڑ رہا تو سمجھا دوں گا میں. تو کشتگانے خنجر تسلیم را یہی پڑھو قوال کو. مگر ان 3 دنوں میں ایسا استغراق کا عالم تھا، روح جاری آ رہی، روح جاری آ رہی. اس استغراق کی کیفیت میں بھی حضرت نے جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا نماز پڑھتے تھے. اب وہ صوفی جو اپنے آپ کو نماز نہ چھوڑ کے بیٹھے ہیں، وہ ملا تھے جو نماز کے نہیں، ہم پہنچے ہوئے ہیں. یہ پہنچے ہوئے نہیں کہ پہنچا سرکا ہوا ہے، جو نمازوں کو چھڑ لے کے بول رہے ہم بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ہم ولی ہے. جو نماز کو چھوڑتا ہے ولی نہیں ہوتا. دیکھو استغراق کا عالم ہے، محویت کی ہے، اور روح آری جاری آری جاری. ہے کیا آری جاری کا کیا مسئلہ ہے؟ نہ جاری نہ آری، فنا بقا کا مسئلہ ہے. آری جاری اس کے عالم میں بھی حضور خواجہ قطب الدین کاکی نماز پڑھ کے بتا رہے ہیں. یہ سمجھو. اس لیے ایک شعر میں حضرت قطب الدین کاکی نے فرمایا کہ شریعت کے جلووں سے میں نے طریقت سیکھی ہے. ہاں، یہ آپ کا ایک فارسی شعر ہے، اب مجھے اس کے یاد نہیں آ رہا. یہ آپ نے فرمایا کہ جلوہ شریعت ہی سے میں نے از جلوہ شریعت یافتم طریقت، کہ جلوہ شریعت سے ہی میں نے پایا ہے طریقت کو، ہادی اور رہنمائی یا مصطفیٰ محمد. یہ حضرت کا شعر ہے، حضرت خواجہ قطب الدین کا کہ یا رسول اللہ آپ ہادی، ہماری رہنمائی فرمانے والے آپ ہیں. آپ نے شریعت دی ہے، شریعت سے ہم کو طریقت ملی ہے، طریقت سے حقیقت ملی ہے. تو ان 3 دنوں میں بھی آپ جو ہے نماز کی پابندی کرتے رہے. آخر میں کشتگانے خنجر تسلیم را جو شعر پڑھا گیا اسی پر آپ کا وصال با کمال ہوا، اور آپ اس دنیا سے تشریف لے کے پردہ فرمایا. حضرت خواجہ جب ہوا
تو جب آپ کا جنازہ رکھا گیا تو آپ کے ایک مرید نے وصیت نامہ پڑھا کہ حضرت نے یہ لکھا ہے کہ آپ کی نماز جنازہ وہ پڑھائے جس نے بلوغت سے لے کر آج تک کبھی گناہ کبیرہ نہ کیا ہو. ایسا شخص میری نماز جنازہ پڑھائے. پھر ایسا شخص وہ ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نماز عصر کی سنت نہ چھوڑا ہو. سنت موقدہ ہے وہ. نماز عصر کی سنت نہ چھوڑا ہو, گناہ کبیرہ نہ کرا ہو عمر میں, اور کبھی عمر میں جب سے بالغ ہوا ہے نماز عصر کی سنت نہ چھوڑا ہو, حالانکہ وہ غیر موقدہ ہے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ باجماعت ایسا نماز پڑھا ہے کہ اس کی تکبیر اولا فوت نہ ہو, یعنی اللہ اکبر پہلے امام صاحب جو تکبیر اولا بنتے وہ فوت نہ ہو. ایسا شخص میری نماز جنازہ پڑھائے. کتنا علم غیب ہے میرے آقا خواجہ قطب الدین کو, اتنا علم ہے تو میرے مولا علی کو کتنا ہوگا. جب مولا علی کا علم نہیں سمجھتے تو نبی محترم کا کیا علم ہوگا. دیکھو کیسا علم ہے میرے خواجہ قطب الدین کاکی کا. سارے بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے اولیاء اصفیاء, ان کے کئی مریدین, بڑے بڑے مفتیاں, لاکھوں کا مجموعہ ہے, اس میں پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. کوئی آگے نہیں بڑھا, کوئی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے نہیں بڑھا. آخر میں سلطان التمش بولا کہ راز کھول دیا میرا. سلطان التمش رحمت اللہ علیہ آگے بڑھے. دیکھو ان کے مرید کا یہ حال ہے, تو مرید ایسا ہے تو پیر کیسے ہوں گے, پیر ایسے تو غریب نواز کیسے ہوں گے, پھر غریب نواز تو غوث اعظم کیسے ہوں گے, پھر امام حسین امام حسن کیسے ہوں گے, مولا علی کیسے ہوں گے, خود ہمارے آقا محمد مصطفیٰ کیسے. تو کیا علم غیب مصطفیٰ کی بات کرتا لعنتی. میرے آقا خواجہ قطب الدین کاکی کو دیکھ کہ کون تکبیر اولا نہیں گئی معلوم تھا, کون نماز عصر کی سنت نہیں چھوڑا معلوم تھا, کون جو ہے گناہ کبیرہ اب تک نہیں کیا معلوم تھا. آج تو بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ رہے, وہ کر رہے, یہ کر رہے, ہنگامے دین کو بدنام کر دیا, رسوا کر دیا, دین میں بے شرمی پھیلا دی. ان کو دیکھو کیسے پابند لوگ تھے, بادشاہ وقت ہے. سلطان التمش رحمت اللہ علیہ آگے بڑھے, انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی. وقت کا سلطان بچپنے سے تکبیر اولا سے نماز پڑھتا ہے. وقت کا سلطان نماز عصر کی سنت ادا کر رہا ہے بچپنے سے, اور وقت کا سلطان کوئی گناہ میں ملوث نہیں ہوا. ایسے بادشاہ ہوا کرتے تھے. آج تو لعنتیوں کی ایک لائن ہے. حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ کا پڑھانے کا شرف حضرت سلطان التمش رحمت اللہ علیہ کو حاصل ہوا. بڑا اعزاز ہے, حضرت نے ان کو ایسا سنوارا تھا. اس لیے آج سلطان التمش رحمت اللہ علیہ کی حکمرانی کو یاد کیا جاتا ہے. پڑھ لینا حضرت سلطان التمش نے ہندوستان پہ کیسی حکومت کی ہے. یہ فیضان تھا حضرت خواجہ غریب نواز کا, یہ فیضان حضرت قطب الدین کاکی کا ہے. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ ہم حضور خواجہ قطب الدین کاکی کا عرس منانے کے لیے یہاں جمع ہوئے, اور آپ کے ذکر سے اپنی محفل کو, اپنے دل کو, اپنی زبان کو ہم نے معطر کیا ہے. اللہ ہم پر اسی طرح فیضان اولیاء اللہ جاری و ساری رکھے. کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے لیے.